بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، آج کی اس گفتگو میں ہم ایک ایسے مسئلے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں جس مسئلے کا جاننا ابتدائے رمضان سے ہی اس کا جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن کو فقہا کی اصطلاح میں مفطرات الصوم کہتے ہیں یا مفسدات الصوم کہتے ہیں۔ اس کی ضرورت ہمیں پہلے رمضان سے ہے، تو باقی دیگر مسائل پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن اس مسئلے پر ابتدا ہی میں بات کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں تاکہ ہم ان چیزوں کو جان لیں جن سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو جان لیں گے جن سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے ذریعہ سے ہمارے لیے جاننا انتہائی آسان ہو جائے گا کہ وہ بہت ساری چیزیں جو عوام میں مشہور ہیں کہ فلاں چیز نہ کرو، فلاں چیز سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو لہٰذا ایک مسلمان کے لیے، ایک روزہ دار کے لیے ان چیزوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے، تاکہ جو بہت ساری چیزیں عام لوگوں میں خرافات کے طور پر پھیلی ہوتی ہیں کہ فلاں چیز سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا فلاں چیز مت کرو اس سے روزہ خراب ہو جائے گا، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں آگاہی ہوگی۔ تو آئیے ہم کوشش کرتے ہیں انتہائی آسان انداز میں اور اصولی انداز میں مفسدات الصوم کا ذکر کرتے ہیں، جس سے ایک عام آدمی کے لیے بھی اس کو انتہائی آسانی کے ساتھ سمجھنا یہ ممکن ہو۔ سب سے پہلے ایک قاعدہ آپ جان لیں، ایک قاعدہ ہے کہ مفسدات الصوم توقیفیہ، مطلب وہ چیزیں جن سے روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے وہ چیزیں توقیفی ہیں۔ توقیفی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان پر کتاب و سنت سے، شریعت کے اصولوں سے دلیل ہونی چاہیے۔ جب تک کوئی چیز دلیل کے ذریعہ سے ثابت نہیں ہوگی کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تب تک ہمارا روزہ صحیح مانا جائے گا۔ اب اگر دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، ایک انسان کہے کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹ جا رہا ہے، دوسرا کہے کہ نہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اب دو لوگوں میں اختلاف ہو گیا، ایسی صورت میں دلیل اس آدمی کو دینی پڑے گی جو یہ کہتا ہے کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ مفسدات الصوم توقیفیہ، اگر صوم کے فساد کو ثابت کرنا ہے تو آپ کو شریعت کے نصوص سے، شریعت کے اصولوں سے دلیل دینی پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اس کا مطلب آپ کی بات صحیح نہیں ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک دوسرا قاعدہ آپ جان لیں، وہ قاعدہ یہ ہے کہ العبادات تفتقر الی دلیل فی اصل اثباتها وَإِلَى دَلِيلٍ فِي إِثْبَاتِ صِفَاتِهَا وَشُرُوطِهَا وَتَفْتَقِرُ إِلَى دَلِيلٍ فِي إِبْطَالِهَا۔ عبادتوں میں ہمیں 4 مقامات پر دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلی چیز، کسی عبادت کی اصل کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ جب تک دلیل نہیں ہوگی کوئی عبادت صحیح اور ثابت نہیں مانی جائے گی۔ دوسری چیز، کسی عبادت کے اوصاف کو، اس کے صفات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ اگر کوئی عبادت کی اصل ثابت ہے تو ہم اپنی طرف سے کسی وصف کا اضافہ نہیں کر سکتے، وصف کے لیے بھی دلیل چاہیے۔ تیسری چیز، اس عبادت کی شروط کے لیے بھی دلیل چاہیے۔ کسی عبادت کے اندر ہم اپنی طرف سے بغیر دلیل کے کسی شرط کا اضافہ نہیں کر سکتے، یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز، جب ہم نے عبادت کیا شروط کے ساتھ، ارکان کے ساتھ، اب اس عبادت کو اگر کوئی باطل کہہ رہا ہے تو اس کے ابطال کے لیے بھی دلیل چاہیے۔ اب اسی قاعدے کی بنیاد پر اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور کوئی آ کے کہتا ہے کہ آپ کا روزہ فاسد ہے، تو جو انسان فاسد کہہ رہا ہے، اس کو روزے کو باطل کہہ رہا ہے، اسے دلیل دینی پڑے گی روزے کے باطل ہونے کے لیے۔ اگر وہ دلیل نہیں دے پایا، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اس کا مطلب وہ روزہ صحیح ہے،
فقط اس کے فاسد کہہ دینے سے وہ روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مفسدات صوم یا مفطرات صوم کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے، اور وہ چیزیں جن سے ہمارا روزہ فاسد ہو جاتا ہے وہ تقریباً 8 چیزیں ہیں۔ انہی 8 چیزوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ان 8 چیزوں میں کچھ تفصیلات میں ذکر کروں گا، ان تفصیلات کے ساتھ ان 8 چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔ انہی 8 چیزوں کے ذریعہ سے ہمارا روزہ فاسد ہوتا ہے، کوئی نوی چیز نہیں ہے۔ پہلی چیز جس سے ہمارا روزہ فاسد ہوتا ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ میں ذکر کروں گا۔ پہلی چیز جس سے روزے دار کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے وہ ہے بیوی کے ساتھ صحبت کرنا۔ بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رمضان کی راتوں میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنا اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ رمضان کے دن میں جب کہ آپ روزہ رہتے ہیں اس وقت بیویوں کے ساتھ صحبت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں ہلاک ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا میں روزے کی حالت میں تھا اور میں نے اپنی بیوی سے صحبت کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں غلام نہیں آزاد کر سکتا۔ تو آپ نے کہا کہ 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں 2 مہینے کا لگاتار سکتا۔ انہوں نے کہا میں 2 مہینے کا لگاتار روزہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا میں 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، میری اتنی استطاعت۔ جی شیخ، میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آپ کی آواز شیخ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ کھجوریں دیا، لمبی حدیث ہے، اس کے اندر پوری تفصیلات ہیں، اور آپ نے کہا کہ یہ کھجور لے جاؤ اور 60 مسکینوں کو کھلا دو۔ انہوں نے کہا کہ یہاں مدینہ کے اندر مجھ سے زیادہ مسکین کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور آپ نے کہا کہ جاؤ اپنے اہل و عیال کو کھلا دو۔ خلاصہ یہ ہوا اس حدیث کا کہ اگر کسی نے رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اس کے اوپر کفارہ ہے جس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ روزہ توڑنے والی بیوی کے ساتھ صحبت کرنا۔ دوسری چیز ہے وہ چیز جو صحبت کے حکم میں ہے، بیوی کے ساتھ صحبت نہیں ہے بلکہ اس کے حکم میں ہے۔ اس کے حکم میں ہونے سے کیا مراد ہے؟ کوئی ایسا کام کرنا اختیار اور ارادے کے ساتھ، ایسا کام کرنا جس میں جان بوجھ کر کے انسان منی خارج کرے۔ کوئی بھی طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بیوی سے بوس و کنار یا اور بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی طریقے سے انسان کا جان بوجھ کر کے منی خارج کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، بیوی کے ساتھ صحبت میں اور اس میں فرق ہے، اس کی جو سزا ہوگی اس میں بھی فرق ہے جس کا ذکر آگے آئے گا۔ لیکن اگر کسی انسان نے اپنے عمل سے، اپنے فعل سے، اپنے ارادے سے منی خارج کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کی دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، کہ روزے دار اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ تو یہ چیز بھی شہوت کے اندر داخل ہے، لہٰذا کسی بھی طریقے سے اپنے عمل سے، اپنے فعل سے، اپنے ارادے سے منی خارج کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہوئی۔ تیسری چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹنے کی دلیل قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس میں ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ اللہ تعالیٰ نے
पूरी रात तुलुए फजर तक खाने और पीने की इजाजत दी है। इसका मफहूम क्या है कि दिन के अंदर हमें खाने और पीने से इज्तिनाब करना है रोजे की हालत में। यहां पर जो चीज जानना जरूरी है वो ये है कि खाना और पीना किसको कहेंगे। हम कौन सा ऐसा काम करें कि जिसके ऊपर खाने और पीने का इतलाक हो। खाने और पीने का इतलाक होने के लिए 4 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि कोई चीज हम अपने मुंह के अंदर दाखिल करें और वो हलक से नीचे जाए। मुंह से या नाक से कोई चीज हम मुंह के जरिया या नाक के जरिया से दाखिल करें और वो हलक के नीचे उतरे, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है, पहली शर्त में आप इस तरह कहें कि वो चीज हम मुंह के जरिया से या नाक के जरिया से दाखिल करें। दूसरी शर्त यह है कि वो चीज हमारे हलक से नीचे जाए यानी पेट तक जाए। तीसरी शर्त यह है कि जो चीज हम दाखिल कर रहे हैं वो कोई ऑब्जेक्ट हो, उसका कोई जिस्म हो, उसका कोई जिर्म हो, कोई ऑब्जेक्ट हो। और चौथी शर्त यह है कि वो ऐसी चीज हो जिससे बच पाना हमारे लिए मुमकिन हो। कोई ऐसी चीज ना हो जिससे बच पाना हमारे लिए मुमकिन ना हो। अब इसको थोड़ा सा मिसाल के जरिए समझ लें। जैसे मिसाल के तौर पर हम रास्ते में चलते फिरते हैं, धूल गुबार गर्दो गुबार हमारे मुंह से नाक से हम जब सांस लेते हैं तो हमारे पेट में हलक के नीचे जाता है, लेकिन इससे बच पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये मुफत्तराते सौम में से नहीं है। इसी तरह से हम कुल्ली करते हैं, वजू करते हैं, कुल्ली करते हैं। जब कुल्ली करते हैं तो हमारे मुंह में पानी का कुछ हिस्सा रह जाता है जो बाद में हमारे हलक से नीचे जाता है, लेकिन इससे बच पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये मुफत्तराते सौम में से नहीं है। इसी तरह से हम सांस के जरिए से हवा अंदर लेते हैं, लेकिन हवा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उसका कोई जिस्म नहीं है, कोई जिर्म नहीं है वो। इसका मतलब ये हुआ कि ये मुफत्तराते सौम में से नहीं है। इसी तरह से हम पानी अपने मुंह में लेते हैं, पानी पीने से तो रोजा टूट जाएगा, लेकिन मुंह में लेते हैं, वो हलक से नीचे नहीं लेते हैं। अब हलक से नीचे जब वो नहीं उतरा तो हमारा रोजा नहीं टूटेगा जब तक वो हलक से नीचे ना उतरे। इसी तरह हम नाक में पानी डालते हैं, हम उसको इतने अंदर नहीं ले जाते हैं कि वो हमारे हलक से नीचे चले जाए, तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। तो ये चारों शर्तें जब पाई जाएंगी तब किसी चीज को खाना पीना कहा जाएगा और उससे हमारा रोजा टूट जाएगा। यहां पर एक चीज का जिक्र कर दूं कि जैसे बहुत सारे लोग रमजान में भी अगर बीड़ी सिगरेट पीते हैं, हालांकि वो तो हमेशा हराम है, चाहे रमजान में आप पिए या बाद गैर रमजान में पिए, तो अगर कोई ये कहे कि बीड़ी सिगरेट से तो सिर्फ धुआं अंदर जाता है, तो क्या इससे रोजा टूटेगा कि नहीं? धुआं एक ऑब्जेक्ट है। साइंस यही बताती है कि धुआं के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं और जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले होते हैं उसे अंदर ले जाते हैं, अपने हलक के अंदर ले जाते हैं, लिहाजा उससे रोजा टूट जाएगा। अगर कोई आदमी खुशबू सूंघता है तो खुशबू कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो घर से अंदर जाए लेकिन उससे रोजा नहीं टूटेगा। तो खाने और पीने के लिए या उससे रोजा टूटने के लिए चारों शर्तें पाई जाएंगी, तब कहा जाएगा कि ये खाना और पीना है, इससे रोजा टूट जाएगा। ये 3 चीजें हुई। पहली चीज बीवी से सोहबत करना, दूसरी चीज फेल और इरादे के साथ मनी खारिज करना, तीसरी चीज हुई खाना और पीना। और खाने और पीने का जो डिफिनेशन है रोजा टूटने के लिए वो मैंने अर्ज कर दिया। चौथी चीज है जिससे रोजा टूट जाएगा, वो चीजें जो खाने और पीने के कायम मकाम हों, यानी वो खाना और पीना तो नहीं है मगर खाने और पीने के कायम मकाम है। खाने और पीने के कायम मकाम होने का क्या मतलब है कि देखिए, खाना और पीना तो मुंह से होता है या नाक से होता है। इंसान के जिस्म में 2 असल मनफज होते हैं जिनको मनफज मोहताद कहते हैं फुकहा की जबान में। एक तो है मुंह का मनफज जिसका रास्ता पेट तक जाता है, एक है नाक का मनफज जिसका रास्ता दिमाग तक जाता है, सर तक जाता है और पेट तक भी जाता है। तो हमारे जिस्म के अंदर असल जो मनाफिज हैं, मनाफिज मोहतादा, वो 2 हैं, मुंह और नाक।
اب اگر منہ اور ناک کے ذریعہ سے کوئی چیز اندر جاتی ہے تو اس سے روزہ مطلق طور سے ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ کھانے پینے والی چیز ہو یا کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ غذا بخش چیز ہو یا غیر غذا بخش چیز ہو، اسے روزہ ٹوٹ جائے گا مطلقاً۔ لیکن اگر ہمارے جسم کے اندر غیر معتاد منفذ کے ذریعہ سے کوئی چیز داخل ہوتی ہے، غیر معتاد ناک اور منہ کے علاوہ جو منافذ ہیں وہ غیر معتاد ہیں، اگر اس سے کوئی چیز ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے تو روزہ اسی وقت ٹوٹے گا جب وہ کھانے اور پینے کے حکم میں ہو، جب اس کے اندر غذائیت ہو۔ اسی کو کہا جاتا ہے کھانے اور پینے کے حکم میں ہونا۔ ایک قاعدہ ہے کہ یغلب جانب المنفذ المعتاد ویغلب جانب التغذیہ فی غیرہ، جو منفذ معتاد ہے اس سے کوئی بھی چیز جائے مطلقاً روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن جو منافذ غیر معتادہ ہیں جن سے عام طور سے کھایا پیا نہیں جاتا ہے، اس سے کوئی چیز اندر جاتی ہے تو روزہ اسی وقت ٹوٹے گا جب اس کے اندر غذائیت ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسا انجیکشن لیتا ہے، ظاہر انجیکشن منہ میں اور ناک میں تو نہیں لیا جاتا ہے، جسم کے کسی اور حصے میں لیا جاتا ہے، اس کا مطلب منفذ غیر معتاد میں لیا جاتا ہے انجیکشن۔ اگر کوئی ایسا انجیکشن لیتا ہے جو علاج کے لیے ہے، اسے بخار ہے یا کوئی اور بیماری ہے، اس کا علاج کرنے کے لیے وہ انجیکشن لیتا ہے، اب انجیکشن کے ذریعے سے دوائی اندر گئی، مطلب منفذ غیر معتاد سے چیز اندر گئی اور اس کے اندر غذائیت نہیں ہے کیونکہ وہ علاج کے لیے لے رہا ہے، غذا کے لیے نہیں لے رہا ہے، اس کا مطلب اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا انجیکشن لے رہا ہے جو طاقت کا انجیکشن ہے، جس کو لینے سے انسان کی کھانے پینے کی ضرورت پوری ہو جائے گی، جیسے اس نے سلائن لیا، سلائن آپ دیتے رہیے، ایسے سلائن ہوتے ہیں جو مہینوں تک آپ دیتے رہیں تو انسان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جبکہ سلائن منہ اور ناک میں نہیں دیا جاتا ہے، منفذ غیر معتاد سے دیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر غذائیت ہے لہٰذا وہ کھانے اور پینے کے حکم میں ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ اگر کوئی انسان ایسا انجیکشن لیتا ہے جس میں غذائیت ہے، کھانے پینے کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر کوئی ایسا انجیکشن یا علاج لیتا ہے جس میں غذائیت نہیں ہے، کھانے پینے کی ضرورت اس سے پوری نہیں ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ چوتھا مفسد ہوا مفسدات صوم میں سے۔ پانچواں مفسد ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جان بوجھ کر کے کسی انسان کا قے کر دینا، جان بوجھ کر کے، اگر اسے قے اتفاقی طور سے ہو گیا اس کے بغیر کسی ارادے کے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر کے قے کیا تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من درعہ القیء فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی، کہ جس پر قے غالب ہو گیا، یعنی وہ چاہتا نہیں تھا لیکن قے ہو گیا، اس کو اومٹ ہو گیا، اس کو جان بوجھ کر کے اس نے نہیں کیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر کے قے کیا، کسی بھی طریقے سے منہ کے اندر ہاتھ ڈال کر کے یا کوئی بھی طریقہ اختیار کر کے جان بوجھ کر کے قے کیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس آدمی کو پھر قضا کرنا ہوگا۔ یہ پانچواں مفسد ہوا۔ چھٹی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا حیض اور نفاس۔ کسی عورت کو اگر ماہواری آ گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا، اسی طرح سے کسی عورت کے ہاں ولادت ہو گئی، اسے نفاس کا خون آنے لگا، اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب اسے حیض آتا ہے تو نہ تو نماز پڑھتی ہے نہ تو روزہ رکھتی ہے، اور بھی اس کے بارے میں دلیلیں موجود ہیں۔ بہرحال حیض اور نفاس آنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ 6 چیزیں ہوئیں۔ 7ویں چیز ہے اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے روزے کی حالت میں تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ روزے کی صحت کے لیے شرط ہے اسلام، روزے کی صحت کے لیے شرط ہے نیت، اور جو کافر ہے اس کے ہاں اسلام بھی نہیں ہے اور عبادت کے لیے اس کی نیت بھی صحیح نہیں ہے، لہٰذا اس کا روزہ یہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر بعد میں وہ اسلام لے آئے گا دوبارہ سے تو اسے اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ تو یہ 7واں مفسد ہے۔ 8واں مفسد ہے کہ کوئی انسان روزے کی حالت میں یہ جو مفسدات صوم جس کا میں نے ذکر کیا ان میں سے کوئی کام نہیں کیا، اس نے یہ کیا کہ اس نے یہ نیت کر لیا کہ اب میں روزے سے باہر نکل رہا ہوں، کچھ کھایا پیا نہیں، کوئی کام نہیں کیا، صرف یہ نیت کر لیا کہ میں روزے سے باہر نکل رہا ہوں، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیت کے ذریعے سے بھی روزے کو توڑا جا سکتا ہے. تو یہ نیت کرنا کہ میں روزے سے نکل رہا ہوں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. یہاں پر ایک مسئلہ، ایک فرعی مسئلہ ہے، وہ آپ جان لیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں، افطاری کا ٹائم ہو گیا، آپ کے پاس کوئی چیز کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. ایسا کئی دفعہ سفر وغیرہ کی حالت میں ہو جاتا ہے. اگر ایسی صورتحال ہے آپ کے ہاں، تو آپ روزہ کیسے افطار کریں گے؟ آپ نیت کر لیجئے کہ میں روزے سے باہر نکل رہا ہوں، میں افطار کر رہا ہوں. آپ کا افطار ہو گیا، آپ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں افطار کرنے کے لیے، آپ نے نیت کر لیا، آپ روزے سے باہر نکل گئے. تو بہرحال یہ 8 مفسدات ہیں. ان 8 مفسدات کے علاوہ کسی اور چیز سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. انشاءاللہ اس سے متعلق اور بھی مسائل ہیں کہ اگر کسی کا روزہ ٹوٹا تو اسے بعد میں کیا کرنا ہوگا، کیا اس کی کچھ شرطیں ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں کروں گا. لیکن یہ جو 8 مفسدات ہیں، آپ اس ویڈیو کو دوبارہ بھی سن لیں اور اس کو یاد کر لیں. اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو ابھی جب سوال کا سیشن شروع ہوگا تو اس میں آپ اس کے بارے میں سوال بھی کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. شیخ محترم کا اوپننگ کمنٹ